سر کچھ کنزیکٹو افسوسناک واقعات پیش آئے ہیں لاہور میں، پنجاب میں، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ بتائیے گا یہ سن کر کہ کس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، حکومت کی یا ہم انسانوں کو، ہم شہریوں کو بھی احتیاطی تدابیر اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے ٹیوشن سینٹر کی چھت گر گئی، 14 بچے، 14 فیملیز متاثر ہوئی، 14 بچے جہاں باغ ہو گئے۔ پھر بھاگبان پورا میں اگلے دن اسکول کی چھت گرتی ہے، ایک بچہ جان باغ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں سوات کا جو ایک واقعہ ہے جس میں ایک فیملی جو ہے لاہور کی، وہ کشتی ڈوب گئی۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں ایک بس ہے، وہ پوری کی پوری کھائی میں گر گئی، اس میں کتنے لوگ ہوں گے، کتنی فیملیز ہوں گی کنیکٹڈ، اور بعد میں یہ کلیم آتا ہے کہ ڈرائیور نے بس جان بوجھ کے گرائی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے واقعات یہ کیا سوشل امپیکٹ ہے، یہ کتنا کتنا ٹراماٹائزڈ ایک سچویشن ہے؟ بشرا، میں ایک پیرنٹ ہوں اور میں آپ کو ایک بتاؤں کہ پیرنٹ کے لیے اس سے زیادہ تکلیف دہ بات نہیں ہے کہ اس کی اولاد کو کوئی تکلیف پہنچے۔ تو ہم جو مرضی باتیں کریں، آپ ان گھروں کا سوچیں جہاں پہ قیامت صغریٰ آئی اور آ کر چلی گئی، کہ لوگ اپنے بچوں کو اسکول یا کالج یا مدرسے اس لیے تو نہیں بھیجتے کہ وہاں سے ان کی لاشیں واپس آئیں۔ سو obviously حکومت کی بڑی سخت نااہلی ہے کہ ایسی بلڈنگز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا ہوا اور ان میں کمرشل ایکٹیویٹیز کی بھی اجازت دی ہوئی ہے۔ کسی نے پرمٹ ایشو کیا ہوگا، کسی نے لائسنس ایشو کیا ہوگا، کوئی ٹیکس کلیکٹر ہوگا، کوئی بجلی دے رہا ہوگا، کوئی گیس دے رہا ہوگا، کوئی پانی سپلائی کر رہا ہوگا۔ تو حکومت کے اتنے محکمے ہیں، ان سب کی کوئی ذمہ داری ہے۔ پھر ان لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے جو اس جگہ پہ کمرشل کام کر رہے ہیں، اسکول وغیرہ کھولے ہوئے انہوں نے خستہ حال بلڈنگز میں۔ تو میرا خیال ہے کہ متعلقہ اداروں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں اور وہ وہاں کے جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، ان کے اوپر تو 302 کے پرچے ہونے چاہیے، قتل کے، اقدام قتل کے نہیں، قتل، اور ان کی تفتیش بھی اسی طرح سے ہونی چاہیے، اس کی معافی نہیں ہونی چاہیے جو مرضی ہو۔ کوئی اتنا معصوم اور چوچا نہیں ہوتا جتنا یہ بعد میں پاتے جاتے ہیں۔ اور جہاں تک سوات لیک میں وہ کشتی کا تعلق ہے، اس کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ آئی ہیو ٹو اسٹڈی کہ اس جھیل میں کشتی رانی کی اجازت ہے آفیشلی کہ نہیں ہے، کہ وہ ان آفیشل ہو رہی تھی، آفیشل ہو رہی تھی، لیکن ادھر ہوئے اس کا مطلب ہے کہ ریسکیو ٹیمز نہیں تھیں وہاں پہ، اس کا مطلب ہے کہ ریسکیو ایپریٹس نہیں تھا وہاں پہ، اس کا مطلب ہے کہ رائٹ۔ اگر جھیل میں اجازت ہے کشتی رانی کی تو اس میں لائف جیکٹس، لائف بوٹس، یعنی لائف سیونگ اکوپمنٹ وغیرہ نہیں تھا۔ تو پھر آبویسلی وہ جو متعلقہ ادارے ہیں جن کی وہ ذمہ داری ہے، ان کے اوپر میں تو بڑا کلیئر ہوں، ان کے اوپر 302 کا مقدمہ ہونا چاہیے، قتل کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ جہاں تک کوئٹہ کا اندوناک واقعہ ہے، وہ بلوچستان کا جو آپ کہہ رہی ہیں، جی، آئی ڈونٹ نو یہ کیسے ہمیں پتا چلا کہ وہ ڈرائیور نے خود کیا ہے یا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا واقعی۔ اس بس کے کچھ افراد یہ کلیم کر رہے ہیں جو بچ گئے کہ ڈرائیور نے جان بوجھ کر بس کھائی میں گرائی۔ اب یہ تو ظاہر انویسٹیگیشن کے بعد ہی معلوم ہوگا پتا اصل چلے گا حقیقت کیا جب ہے۔ تحقیق ہوگی تو پھر جی جی پتا چلے گا، ورنہ وہ ایئر انڈیا کا جو فلائٹ 171 کریش ہوئی تھی نا، اس سے بھی تو لوگ یہی کہتے رہے کہ پائلٹ ڈپریس تھا تو پائلٹ اس نے خود۔ سوسائڈ، ہاں جی اب بالکل۔ I'm still waiting for somebody to come forward and prove یس that. یس یو تو رائٹ، بیسڈ آن لاجکس اینڈ فیکٹس۔ میں اس پہ کیا کہوں؟ جی جی، افسوس تو ہے سر، ظاہر ہے جب جان چلے گئی تو اٹس انڈو کوئی تو نہیں ہو سکتا یہ، اور جو ارد گرد جو سچویشن تھی وہ انویسٹیگیشن کے بعد ہی سامنے آئے گی، تو ہم بالکل شیئر کریں گے بیسڈ آن لاجکس اینڈ فیکٹس۔